پاک کلام جو پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب اور پہلی 5 آیات میں لکھا گیا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کلام مقدس میں بائبل مقدس کی پہلی یعنی پیدائش کی کتاب اس کا 17واں باب پہلی 5 آیات میں یوں مرقوم ہے: جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند خدائے قدوس، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، اپنی تمام خامیوں اور کمزوریوں کا اقرار کر کے، یہ جانتے اور اقرار کرتے ہوئے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ مجھے، میرے خاندان اور میری کلیسیا کے گناہ معاف فرما۔ رحیم باپ، تیرے حضور تیرے لوگ حاضر ہیں، تیرا ادنا خادم حاضر ہے، اور خداوند تو اپنے پاک کلام سے نواز، روح القدس کی معموری عطا کر، کیونکہ تیرا خادم اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے کرم سے نواز۔ کلیسیا کو برکت دے اور بخش دے کہ ہم سارے نامحض سننے والے یا سنانے والے بلکہ اسے سن کر اپنے دل میں جگہ دیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ رحیم باپ، ہمارا ایمان ہے کہ تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایماندار اکٹھے ہیں ان سبوں کے ساتھ ہو، اپنے تمام خاتموں کو پاک روح کی معموری سے استعمال کر۔ ہمارا یہاں جمع ہونا، عبادت اور پرستش کرنا تیرے جلال کا سبب بنے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، دنیا میں جب بھی کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ دنیاوی طور پر اس کی پہچان کے لیے اسے کوئی نہ کوئی نام دے دیتے، اور پھر بعض اوقات زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور پھر کوئی ایسی وجہ بنتی ہے کہ بچے اپنا نام تبدیل کر لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام تبدیل کیے گئے۔ اب یہاں پہ ہماری طرح کی حالت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے خود تبدیل کیے، کسی انسان نے بھی ان کا نام تبدیل نہیں کیا، بلکہ خدا نے خود ان کا نام تبدیل کیا۔ اور جب بھی خدا نے کسی کا نام تبدیل کیا
تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، بلکہ میں کہوں گا کہ خدا کے مقاصد تھے۔ اگرچہ بہت سی مثالیں ہیں کلام مقدس میں، لیکن صرف چند ایک نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کے نام خدا نے تبدیل کی۔ مثال کے طور پر ہم نے پیدائش کی کتاب میں پچھلے 2 اتوار پیغامات سنے جن میں ابرام کی بیوی کا نام سارائی تھا۔ خدا نے اسے بھی بعد میں بدل کر کہا کہ اب تیرا نام سارائی نہیں بلکہ سارا ہو۔ اسی طرح نئے نامے میں شمعون پطرس کا دیکھ لیجئے، پھر ساؤل جسے پولوس کا نام دیا گیا۔ آج ہمارے سامنے جو شخصیت ہے وہ ہے ابرام، جس کا نام پہلے ابرام تھا اور پھر خدا نے اسے 5ویں آیت یہ کہتی ہے، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا۔ اور ابراہم رکھنے کی ساتھ خدا نے وجہ بھی بتا دی کہ وجہ کیا ہے کہ میں کیوں تیرا نام ابرام سے ابراہم رکھ رہا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا۔ اس نام کی تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے اپنے بندے کو بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرا دیا۔ میں یقین جانیے مجھے اپنی ذات میں کئی دفعہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا بڑا ایمان ہے۔ اگرچہ ابراہم کی زندگی میں بھی تھوڑی اونچ نیچ آئی کہ خدا نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا۔ ہم نے دیکھا پچھلے 2 اتوار کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اس کی بیوی سارائی نے تجویز دی کہ میری مصری لونڈی ہاجرہ کے پاس تو جا۔ جب اس کے بچہ ہوا تو ابراہم کو کچھ تسلی ہو گئی۔ ابھی خدا کا جو وعدہ تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ خدا نے اپنے وعدے کا جو اس کا وقت تھا وہ ابھی نہیں آیا، لیکن خدا نے اسماعیل کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر دیا تھا، ہاجرہ کے ساتھ، بلکہ 16ویں باب کی 9ویں آیت کہتی ہے، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ ہاجرہ کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے کہ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا۔ اسماعیل کی پیدائش کے بعد ابراہم اب 99 برس کا ہو گیا، 1 کم 100۔ اور اسماعیل کی پیدائش سے پہلے بھی خدا نے ابراہم کو ایک بات کہی تھی، وعدہ کیا تھا۔ پیچھے 15ویں باب میں چلیے، ابھی اسماعیل بھی پیدا نہیں ہوا۔ 15واں باب یہ بتاتا ہے کہ 5ویں آیت صرف پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ 15واں باب پورا پڑھیں تو آپ کو یہ ساری بات پتہ چل جائے گی۔ 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں صرف۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر۔ خدا نے ابراہم کو باہر لے جا کر کہا کہ آسمان کی طرف ذرا دیکھ، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ ابراہم ستاروں کو تو نہیں گن سکتا تھا، اس کی تعداد کا تو نہیں پتا تھا۔ خداوند نے کہا اور اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی
ایک بھی بچہ نہیں ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، جننے کی عمر سے دونوں ہی آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے 15ویں باب میں، اس نے وعدہ کیا تھا اسماعیل کی پیدائش سے پہلے کہ اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور تیری اولاد کیا ہوگی؟ ایسی ہی ہوگی، اتنی بے شمار ہوگی۔ خدا نے ابرام سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی نسل کو برکت اور خوشحالی بخشے گا، اور 400 برس کی غلامی کے بعد وعدہ کی ہوئی سرزمین میں ان کو کیا کرے گا؟ بحال کر دے گا۔ اب پیدائش کی کتاب کا 16واں باب جو ہے وہ اس بات پر اختتام پذیر ہوتا ہے، یا اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ عبرانی ابرام ایک بیٹے کا باپ بن گیا، اور وہ اس کی جو پیاری بیوی تھی سارائی، اس کی لونڈی، مصری لونڈی ہاجرہ سے اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ 16ویں باب کی 10ویں آیت میں میں ایک دفعہ پھر دیکھ رہا ہوں کہ ہاجرہ کے ساتھ وعدہ تھا کہ تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے۔ اب جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے 100 فکریں ہوتی ہیں۔ علی اذر جو ابرام کے خاندان کا بڑا اچھا خادم تھا، ملازم تھا، اس کے گھر کا مختار تھا، جسے اس نے بعد میں اپنے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لانے کو کہا تھا، اب ابرام کی فکر ختم ہو گئی کہ کم از کم یہ میرا ملازم یا میرے گھر کا مختار جو علی اذر ہے، یہ میرا وارث نہیں ہوگا، بلکہ چلیے اگر اور نہیں کچھ تو کم از کم اسماعیل تو وارث ہوگا نا، کیونکہ خدا نے اسماعیل کی صورت میں اسے ایک بیٹا عطا کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ وعدہ بھی تھا کہ کثرت کے سبب اس کی اولاد کا شمار نہ ہو۔ اب جہاں پہ 16واں باب ختم ہوتا ہے، 17واں باب اس بات سے شروع ہوتا۔ 16واں باب ختم ہو گیا، اسماعیل پیدا ہو گیا، اور اس وقت ابرام جو ہے وہ 86 برس کا۔ 17واں باب اس طرح سے شروع ہوتا ہے، پہلی 4 آیات پڑھ رہا ہوں۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا، 86 برس کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوا۔ اب 13 سال گزر گئے ہیں، ابرام اب 99 برس کا ہو گیا۔ تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، جو تو اسماعیل پر نگاہیں لگائے ہوئے ہے، ابھی میرا وعدہ نہیں آیا، وہ وعدے کا فرزند جس کا خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اور خدا اس سے کیا اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ ہر قسم کا شک خدا چاہتا ہے کہ ابرام کے دل سے نکل جائے۔ میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت بڑھاؤں گا۔ اب خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے بہت بڑھاؤں گا، تیرا نام ابرام سے ابراہم ہوگا، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ابرام جو نام تھا اس کے ایک معنی تھے ایک قوم کا باپ۔ یہ بات غور سے سننے والی ہے کہ کیوں خدا نے نام تبدیل کر دیا۔ ابرام جو نام تھا
اس کا مطلب تھا ایک قوم کا باپ، اور اب خدا اس سے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا رہا تھا۔ ابراہیم نے نہیں ٹھہرایا، خدا خود کہہ رہے میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا، ایک قوم کا باپ نہیں ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ کوئی گل فیملی میں پیدا ہوا، کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوا تو صرف ان کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ خدا اپنے بندے کو کہہ رہے کہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ ورنہ جو میں نے بات کی 12واں باب اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب کا، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے دوسری آیت میں کہ ابرام جو تھا اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وقت۔ دوسرے 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ کتنی بڑی قوم بناؤں گا؟ ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ یہ ابرام ہے۔ اب جب اس کا نام ابرام سے ابراہم ہو گیا تو وہ ایک بڑی یا عظیم قوم کا باپ نہیں بلکہ بہت قوموں کا باپ ٹھہر گیا۔ یہ تھی وجہ نام کی تبدیلی کی، کہ کیوں خدا نے اس کا نام تبدیل کیا۔ ابرام کو ایک قوم کی بجائے بہت قوموں کا باپ ہونا تھا۔ تو عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ابراہیم کی جو الہی بلاہٹ ہے پوری بائبل مقدس میں جو ہدایت کے لیے ہے، نام کی تبدیلی کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کو محض نام کی تبدیلی نہ سمجھیے، اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ شروع ہی سے ابرام کی الہی بلاہٹ کا مطلب زمین کے سب قبیلوں کا برکت پانا تھا۔ 12ویں باب کی تیسری آیت دیکھیے، پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب تیسری آیت۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ابھی ہم نے دوسری آیت میں پڑھا تھا ایک عظیم قوم کا باپ، اب کیا ہے کہ زمین کے سارے قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، پیغام کے آخر میں یہ راز کھلے گا۔ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اب زمین کے سب قبیلوں کا برکت دینے کا خدا کا جو الہی منصوبہ تھا، اس کو انجام دینے کے لیے ایک قوم کے قیام کا ذریعہ بنایا خدا نے ابرام کو، اور اس کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرا دیا۔ کیونکہ جیسا میں نے گزارش کی کہ خدا نے اسے کہا تھا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت بڑھاؤں گا۔ کلام مقدس اسی بات کی وضاحت آگے چل کر 6 آیت میں کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں۔ یہ تھا ابرام سے ابراہم ہونا۔ لہذا عبرانی ابرام جو ہے، جس کا نام اب ابراہم رکھا گیا ہے، اس سے بادشاہ پیدا ہونے تھے۔ صرف نسل کی بات نہیں ہے، پشت کی بات نہیں ہے، اس سے بادشاہ پیدا ہونے تھے، اور اب اس کی شناخت جو ہے ایک قوم یا ایک قوم سے نہیں بلکہ بہت سی قوموں سے ہو، یہ اس کی پہچان ہوگی۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اس حوالے میں الہی بلاہٹ یعنی بہت سی قوموں کا باپ کی صورت میں آئی۔ اب جو خدا نے اسے بلاہٹ دی ہے
تو وہ بہت سی قوموں کا باپ ہے، صرف ایک ہی عظیم قوم کا بانی نہیں، اور نہ صرف ابراہام ہی کی زندگی میں بلکہ اگلی پشتوں میں بھی، اگلی نسلوں میں بھی۔ اس حوالے میں الہی انتظام کی مدت بھی بیان کی گئی ہے۔ 7ویں آیت سنیے، میں نے کہا کہ صرف ابراہام کی زندگی میں نہیں بلکہ آئندہ نسلوں میں بھی۔ 7ویں آیت سنیے کیا لکھا ہے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان، اپنے اور تیرے درمیان، اور جب تو نہیں ہوگا تو تیرے بعد تیری نسل کے درمیان، ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی ہے باندھوں گا۔ صرف ایک قوم تک، ایک عرصے تک، بلکہ وہ عہد جو ہے وہ کیا ہے؟ ابدی عہد، ابدی عہد باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ بہت گہری بات ہے جو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا اسے کیا رہا تھا، خدا کا مطلب کیا تھا۔ یہ نام کی تبدیلی کوئی عام بات نہیں تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ واضح ہو گیا کہ ابراہام کے ساتھ الہی عہد کا مقصد نسل در نسل اس کی جسمانی اولاد کے ذریعے محفوظ اور جاری رہنا تھا۔ ابدی عہد تھا نا، یہ جاری رہنا تھا۔ پھر بھی اگر ہم دھیان دیں، غور کریں، تو بائبل مقدس کا یہ حوالہ نہ صرف ایک نسلی گروہ یعنی عبرانی لوگوں کی اسرائیلی شاخ، صرف ایک گروہ کے ساتھ نہیں، بلکہ زمین کی بے شمار قوموں کی نمائندگی کرنے والی قوموں کی ایک بڑی تعداد کے بارے بات کر رہا۔ مزید یہ کہ الہی عہد کا مقصد ابدی نوعیت کا تھا، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ یہ عہد جو ابراہام کے ساتھ تھا یہ ابدی تھا، اور اس عہد کی تکمیل کے لیے، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ابراہام کی اولاد سے ایک جغرافیائی ترتیب کے وعدے کی ضرورت تھی۔ عزیزو، خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا ملک، کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، کوئی اسے چھین نہ سکے، اور میں ان کا خدا ہوں۔ 17ویں باب کی 8ویں آیت میں یہ لکھا۔ اس کے بعد ابراہام کو بتایا گیا کہ زمین کے تمام خاندانوں کی برکت کا وعدہ اس کی اولاد کے ذریعے ایک بیج یا اولاد میں ہونا تھا۔ بات اب انجام کو پہنچ رہی ہے۔ اب اس کو کان کھول کے سن لیجئے کہ ابراہام کو کیا بتایا گیا کہ زمین کے تمام خاندانوں کی برکت کا وعدہ اس کی اولاد کے ذریعے یا ایک بیج یا اولاد میں ہونا تھا۔ نیا عہد نامہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ عمل، اس عہد کا عمل، اس برکت کا عمل 42 پشتوں تک جاری رہا۔ 40 اور 2 42 پشتوں تک یہ جاری رہا۔ مسیح کی پیدائش، یہ میں نے کہا تھا کہ آخر میں بات کو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سارا خداوند نے کیا اس وقت سمجھایا تھا۔ وعدہ شدہ بیج یا اولاد ابراہام کی نسل تک۔ متی رسول کی انجیل کے پہلے باب میں یہ بتایا گیا، متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل پہلا باب اور 17ویں آیت سن لیجئے، پھر آپ کو
یہ ساری کڑی جو ہے یہ سمجھ آ جائے گی کہ خدا کہہ رہا تھا اس وقت۔ 17ویں آیت میں لکھے، پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 40 پشتیں۔ 14 کو 3 سے ضرب دے تو کتنی پشتیں ہو گئی؟ 42 پشتیں۔ مسیح تک کا یہ وعدہ تھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، جب ہم رسولی تعلیم کی طرف آتے ہیں عہد نامے میں، تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے غلطیوں کے خط میں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، کلام مقدس غلطیوں کے خط 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں اس بھید کو اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہاں ہم نے 16ویں باب میں 17ویں باب میں یہ سارے وعدے دیکھے۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ نسل کون ہے؟ مسیح ہے۔ یہاں تک خدا لا رہا تھا، اور وہ نسل مسیح۔ اس خط میں آگے چل کر غلطیوں کے خط میں ابراہیم کی نسل کے مستقل معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں 27ویں سے 29ویں آیت پڑھ رہا ہوں، سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ غلطیوں کا خط 3 باب 27ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک۔ پھر آگے لکھے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ یہ تھا بھید جو خداوند نے اس وقت بتایا تھا۔ جب کوئی یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق کیا بن جاتا ہے؟ وارث بن جاتا۔ یہ ابراہیم سے وعدہ تھا۔ اب یہاں ایک اور بات جو بتانا چاہتا ہوں، بہت دفعہ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اس آیت کی یہ تشریح کرتے ہیں۔ یہ جو 28ویں آیت ہے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت۔ اس کی تشریح کرتے وقت بعض اوقات پادری صاحبان کہتے ہیں جی نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد رہا ہی نہیں ہے، تو اس لیے پادریوں عورتوں کو ایلڈر یا پادری بنانے میں حرج کیا؟ اور خدا کے لوگوں، یہ مطلب ہی نہیں تھا یہاں پہ۔ جب یہ کہا گیا کہ نہ کوئی غلام رہا، نہ آزاد، نہ یہودی، نہ یونانی، نہ کوئی مرد، نہ عورت، مطلب یہ تھا کہ سارے کے سارے یسوع مسیح کو قبول کر کے ایک قوم اور ایک نسل بن سکتے، جو ابراہیم سے وعدہ تھا۔ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی قوم یا ایسا گروہ یا ایسی نسل ہوگی جس میں سے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ تو جتنوں نے، کلام یہ فرما رہا ہے، جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، وہ یونانی ہو یا یہودی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مسیح کو پہن لیا۔ سادہ سی بات ہے، مسیح کو قبول کر لیا ہے، اور مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث بن گئے۔ یہ تشریح تھی، یہ تشریح نہیں تھی کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، ان کو بھی پادری بنا دو، ان کو بھی پادری بنا دو، یہ بات نہیں تھی۔
عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آپ نے دیکھا کہ وہ شب جس کا عبرانی ابرام سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ سب ابرام کی اولاد مسیح میں لامحدود طور پر پھیلا ہوا ہے، اور اب یہ ان لوگوں کا ہے جو تمام قوموں میں سے اس کے مسیح یسوع کے وہ سب ابدی زندگی پاتے اور اس کی مشکل بادشاہی کی شہریت سے لطف اندوز ہوتے۔ کیا برکت ہے خداوند کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ابراہیم کی نسل ہو گئے، اس کی بادشاہی کے وارث ٹھہرے اور اس کی مشکل بادشاہی کی شہریت سے لطف اندوز ہوتے۔ آج سوچئے، کیا ہم نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا یا کسی مشن میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ مسیح کا بپتسمہ مشنیں تبدیل نہیں کرتا، نہ یہ کہتا کہ مشن تبدیل کر لو۔ سوچئے، کیا ہم لوگوں کو اپنی مشنوں کا بپتسمہ دے رہے ہیں یا مسیح یسوع کا؟ عزیزو، آج ہمارے سامنے یہ سوال بھی ہے کہ کیا ہم ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہیں؟ اگر ہیں تو خداوند کی شکر گزاری کیجیے، اگر نہیں تو آج یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے وعدے کے وارث بن جائیے اور ابراہیم کی نسل بن جائیے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور یہ فضل بخشے کہ ہم سارے مسیح کو پہننے والے ہوں، مسیح کے ہو کر ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو خدائے قادر ہے، تو اپنے بھید اپنے پاک کلام میں بتاتا ہے۔ کتنے 100 سال تو نے پہلے وعدہ کیا، تیرا بیٹا اس دنیا میں آیا، جتنوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا وہ ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خدا ان بھیدوں کے لیے جو تو اپنے پاک کلام میں سے ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ بخش دے کہ خداوند تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنے، جتنے یسوع مسیح میں بپتسمہ پا کر ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہیں، ان سب کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ان کو بھی فضل عطا بخش دے کہ ہماری زندگیوں میں یہ پاک کلام 100 گنا پڑ جائے۔ یسوع مسیح کے نام میں تیری منت کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم نہ محض سننے والے یا سنانے والے بلکہ عمل کرنے والے عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری حفاظت کر۔ مسیح یسوع کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں۔